ایسے تنویر صاحب، جو پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیز گئی ہیں ان کے یہاں جانے میں بھی ایک بڑا فیکٹر پاکستان میں یہ جو ٹیکسیشن سٹرکچر ہے اس نے رول ادا کیا. تو ہم اس کے اوپر کھل کے بات کیوں نہیں کرتے؟ اپنی جمع تفریق تو کرنی چاہیے، حساب کتاب تو رکھنا چاہیے کہ 100 ارب 200 ارب 300 ارب 350 ارب کتنا ہم نے سال میں کمایا ہے اور اس کی کاسٹ ہم نے کیا پے کی ہے. لوگوں کو کتنی، وہ آبادی کا بڑا حصہ ہے جن کی قوت خرید ہم نے ختم کر دیا سیلریڈ کلاس کی، اور انڈسٹری میں ہم نے نئی انویسٹمنٹ آنے کا راستہ بند کر دیا. دیکھیں ابھی جیسے کامران ارشد صاحب اور ریحان حنیف صاحب نے بڑی اچھی بات کی. جب کوئی کمائے گا تو کام کرے گا نا، جب کمائے گا ہی نہیں تو کام کیوں کرے گا؟ اگر آپ اتنے ہائی ریٹ آف ٹیکسز رکھیں گے، اوپر سے سپر ٹیکس لگا دیں گے، تو آپ ٹیکس ہی بولتے ہیں نا. 4 سال سے اگر آپ اس کو لگا رہے ہیں تو یہ ٹیکس ہی ہے نا. یہ تو 60% سے زیادہ اگر آپ اس کو انڈسٹری کو چارج کریں گے تو اس نے کرنا کیوں ہے کام؟ اگر ملٹی نیشنل، چلے ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم تو غلط بات کر رہے ہیں، ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں، تو جو آدمی ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ آپ اس وقت بات کر رہے ہیں نئی انڈسٹری لگنے کی، میں تو بات کر رہا ہوں پرانی نہیں بچ رہی. اس وقت جو پرانی انڈسٹری بند ہو رہی ہے اس کو کیسے ہم نے بچانا ہے، اس پہ بھی ہم بات کر لیں. کیونکہ اس حالات میں انڈسٹری کا چلنا خطرناک ہے. اگین میں سمجھ رہا ہوں، میں بار بار ایک بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کی بھی مجبوریاں ہیں، بٹ ہم نے نکلنا تو ہے نا. ہم نے جب تک ہم آپس میں بیٹھ کے اس طرح کا پلان چارٹ آؤٹ نہیں کریں گے جس میں ہم فل پاور سے باہر نکل جائیں، تو یہ IMF کے چنگل میں پھنسیں گے ہی پھنسیں گے. اس ٹیکسیشن کے سسٹم کے اندر نہیں چل سکتے. 4 سال کا ٹیکس ہے یہ سپر ٹیکس جو ابھی بات کی، 2022 سے لے کے 2026 آپ نے چارج کر دیا. اب یہ جو 217 ارب روپے ہے، یہ آپ کہتے ہیں کہ مارچ سے پہلے آپ سارے دے دو. انڈسٹری تو بند ہو رہی ہے، کیش کرنچ ہے مارکیٹ میں. اب آپ نے یہ بھی جو 217 ارب لے لینا ہے، یہ تو سب بند ہو جائیں گے. بھائی 4 سال کا ٹیکس ہے تو 4 سال میں لے لو نا، اس کی قسطیں بنا دو. اب کیونکہ سپریم کورٹ نے، ہائر کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے انڈسٹریلسٹ کو پے کرنا پڑے گا، تو اس کی 4 سال کی قسطیں بنائیں آپ اس کو. یا جو ہم سے ٹیکس، جو ہمارے ٹیکس ریفنڈ ہے اس میں اس کو جا کے ایڈجسٹ کر دیں. اب کیونکہ آپ نے اکاؤنٹ فریز کر دینے ہیں، FBR کے پاس یہ پاور ہے، اس نے سب کے اکاؤنٹ فریز کرنے ہیں، اس سے پیسے نکالنے ہیں. ایک افراتفری کا عالم ہے. کوئی بھی بزنس مین ان حالات میں کاروبار نہیں کرتا جب تک آپ ایک لانگ ٹرم پالیسی نہیں دیں گے. 10 سالہ 15 سالہ 20 سالہ دنیا میں پالیسی دی جاتی ہے. جو حالات پچھلے 3 سال میں گزر گئے ہیں اس کے مطابق کسی نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی. جو چلتے یونٹ ہیں وہ بند ہو رہے ہیں اس وقت. تو ہمیں ایک پالیسی چاہیے، انڈسٹریل پالیسی چاہیے. ہمارے ہارون اختر خان صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، انہوں نے پالیسی بنا لی ہوئی ہے، بس خدا را اس کو جلدی اپروو کریں، اس کو مارکیٹ میں لے کر آئیں، ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب تک ہمیں اگلے 10-15 سال کا نہیں پتا، ہم کیوں انڈسٹری لگائیں گے؟ اور انڈسٹری لگا کر اگر بندی کرنی ہے یا انڈسٹری نے بینکرپٹ ہی ہونا ہے، اتنے ہائی ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر، اتنی ہائی ریٹ آف بجلی کے اوپر، ٹیکس کے اوپر، پلس ایکسٹورشن، ٹیکس کے ساتھ ایکسٹورشن بھی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، تو کس طرح سے چلنی ہے؟ تو IMF کے پروگرام سے نکلنے کا چانس نظر نہیں آ رہا. اللہ نہ کرے ہم نکلیں، ہماری دلی خواہش ہے پاکستانی ہم نکلیں، بٹ جس طرح سے چل رہے ہیں اس طرح سے مشکل لگتا ہے. کامران صاحب، کتنی انڈسٹری ہے جو پاکستان سے بند ہوئی، کتنے یونٹس ہیں جو بند ہوئے، اور کتنا کیپٹل یہاں سے دیگر ممالک میں چلا گیا؟ کوئی بنگلہ دیش چلا گیا، کوئی ویتنام چلا گیا، یا کسی اور ملک میں چلا گیا؟ کچھ آپ کے پاس انڈسٹری کا سروے یا کچھ رپورٹ اسیسمنٹ موجود ہے؟ سر ایپٹما ممبر ملز تو کوئی 150 سے زیادہ بند ہو چکی ہیں، اینڈ ایپٹما کے ممبروں کو چھوڑ کے اگر آپ کراچی، فیصل آباد، شیخوپورہ، ملتان، تو اسمال میڈیم انڈسٹری بھی بہت زیادہ بند ہوئی ہے. رہی بات فلائٹ آف کیپٹل کی، تو آفٹر آل آپ نے دیکھا ہے کینیڈا میں، پورچگل میں، دبئی میں پاکستانی ہیں جو موسٹلی گئے ہیں. اب آپ ان کو ٹریس کر سکیں کہ نہ کر سکیں، لیکن آپ کے یہاں ہر دوسرے تیسرے مہینے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں دبئی پراپرٹی ایکسپو بھی ہو رہا ہے. تو یہ تو ہماری ریگولیٹر سے اور حکومت وقت سے خود استدعا ہے کہ یہ اس کو آپ ہی ریگولیٹ کر سکتے ہیں. وہاں ہنڈی حوالہ والے بیٹھے ہوتے ہیں، اینڈ میرا خیال ہے ابھی حال ہی کی رپورٹ تھی $100 بلین پاکستانیوں کا دبئی میں ہے. تو اگر آپ نے یہاں
انویسٹمنٹ کے مواقع پیدا کیے ہوتے، آپ کی اٹریکٹیو انویسٹمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں، تو پھر یہ سارا کیپٹل یہاں لگتا ہے. آپ ہی کے شو پہ میں نے پچھلی دفعہ بولا تھا کہ جو مجھے لگ رہا ہے پورے سال کا 30 سے ہارڈلی $30-31 بلین ایکسپورٹ ہوگی، اینڈ جو امپورٹ ہے وہ $68 بلین ہوگی. تو ابھی 7 مہینے کا جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے اس میں کوئی $22 بلین کا تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بن گیا، جو امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈفرنس ہے. تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ آپ کی امپورٹ ایک ریکڈ لیول پہ جا رہی ہے. اگر آپ ایکسپورٹ بھی نہیں مینٹین کر سکتے یا بڑھا سکتے تو امپورٹ کا بھی منہ آپ نے کھول دیا، وہ بھی خاص طور پہ ایسے ٹائم پہ جب تیل اپنی 5 سالہ کم ترین سطح پہ رہا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی جو جیو پولیٹیکل ٹینشن ایران اور امریکہ کی ہے، تیل بڑھ گیا تو پھر آپ کا تو سارا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا بجٹ جنرلی $60 سے $65 کے تیل پہ ہوتا ہے. تو یہ سر گورنمنٹ کا کام ہے، انویسٹمنٹ لانا، انسینٹیوز کریٹ کرنا، پالیسی ٹھیک کرنا، امپورٹ کو کنٹرول کرنا، کیپٹل فلائٹ کو روکنا، اینڈ لوگوں کے لیے روزگار. آج صبح میں پڑھ رہا تھا ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ کم از کم آنے والے 10 سالوں میں حکومت کو 3 کروڑ جابز کریٹ کرنی. آئی ڈونٹ نو 10 سال تھا یا سن 2030 تک. تو یہ تو سر گورنمنٹ کا کام ہے. یہ ان کو ایک ایکسپورٹ ایمرجنسی لگانی ہے، جیسے ایس ایم تنویر صاحب نے کہا ہے، بالکل درست فرمایا ہے کہ انڈسٹریل پالیسی لانی ہوگی، اور وہ چاہے 3 سال کی ہو 5 سال کی ہو، وہ آپ کو لانی ہوگی ہر حالت میں، ورنہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اس ملک میں. ریحان صاحب، جو آج کل ایک بہت سننے میں آتا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں، کرپٹوز وغیرہ کو یوز کیا جاتا ہے اور پیسہ کاروباری برادری جو ہے پاکستان سے نکال کے باہر لے جا رہی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی کافی حد تک یہ بات درست ہے. اور دیکھیں، آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جو فلائٹ آف کیپٹل پاکستان سے ہو رہا ہے وہی روک لیں تو کافی ہے. اب کسی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی اگر صرف ہمارے پاکستانیوں کا کیپٹل جو ہے وہ باہر جانے سے آپ روک لیں، اور وہ آپ اپنی پالیسیز سے ہی روک سکتے ہیں. کسی کو آپ زبردستی پکڑ نہیں سکتے کہ آپ اپنا کیپٹل نہ لے کے جائیں. تو کچھ آپ کے پاس اندازہ ہے، کچھ اسیسمنٹ ہے کہ کتنی کیپٹل فلائٹ ہے اینولی پاکستان سے، کتنا پیسہ ہے جو دبئی جا رہا ہے یا کسی دیگر ممالک میں جا رہا ہے؟ سرمایہ کاری چاہے انڈسٹری میں ہو رہی ہو یا پراپرٹی میں ہو رہی ہو، لیکن کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے. اگر یہ تو آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی شاید زیادہ فگر ہو جائے گی. تو یہ بلینز آف ڈالر ہے جو فلائٹ ہو جاتا ہے یہاں سے، فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے یہاں سے. ایک مثال دے دوں میں آپ کو صرف چھوٹی سی، کیونکہ دبئی پراپرٹیز کے اوپر ہی بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سالانہ وہاں پر مطلب ان بلینز آف ڈالر تو پیسہ لوگ کہتے ہیں کہ دبئی پراپرٹیز میں سالانہ پاکستان سے لگ جاتا ہے. تو دیکھیں، میں آپ کو صرف ایک مثال دے دوں. جب فائنانس منسٹر صاحب تشریف لائے تھے کراچی، میں نے ان کو کہا تھا آپ نے جو پراپرٹیز پہ 7E ہے آپ کا جو 1% آپ لیتے ہیں، تو آپ یہ حساب لگائیں کہ وہ آپ کو اس انکم زیادہ ہو رہی ہے یا اس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ نے 20 ارب روپے وصولے ہیں، انکم کی ہے، اور 200 ارب روپے آپ کا ملک سے باہر چلا گیا. تو یہ تو آپ کو نقصان ہو رہا ہے، تو آپ اس کو ختم کریں. تو یہ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ FDI کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اگر آپ اپنا ہی پیسہ پاکستانی باہر جانے سے روک لیں. اور وہ پالیسی سے روک سکتے ہیں، وہ آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے، ڈنڈا مار کے نہیں روک سکتے. جی وہ زمانہ چلا گیا ہے. پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں ایک اور جو نئی چیز ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، پاکستان میں غربت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، ان امپلائمنٹ میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ تو تھوڑا اضافہ دکھاتے ہیں، لیکن بعض جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا، ان کے خیال میں پاکستان میں بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہے. وہ تو 20-22% تک ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اب اس صورتحال میں ہمیں اگر سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ٹیکسیشن سٹرکچر ہے اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو ہم ان کے ساتھ شاید بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں. ان کی قوت خرید ہم نے اتنی کم کر دی ہے. پہلے تو 100 میں سے 40 روپے کاٹ کے 60 روپے ان کو دیتے ہیں، باقی جو 60 روپے اس کے اوپر ان کو دیتے ہیں ہم. وہ دودھ خریدنے جاتے ہیں تو دودھ کے ڈبے کے اوپر 18% ٹیکس لگتا ہے، دہی کا ڈبہ خریدتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، کوئی چیز جو کچن آئٹم کی خرید کے گھر لے کر آتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں، پٹرول خریدنے جاتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں، بجلی کے بلوں کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، گیس کے بلوں کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. تو اس کے پاس ایکچولی ڈسپوزیبل انکم بچتی نہیں ہے. جو اگر پاکستانی صنعتیں، بعض برانڈز اچھے پاکستان نے بنا لیے، کپڑوں کی صرف بات کر لیں تو بڑے بڑے نام ہیں جو دنیا ساری میں جانے پہچانے جاتے ہیں. ڈسپوزیبل انکم ہوگی تو صرف کرے گا اس کے اوپر، نہیں تو وہ تو بچوں کو روٹی مشکل سے کھلائے گا اور اس کی فیسیں اسکول کی فیسیں بڑی مشکل سے پوری کرے گا. ایس ایم تنویر صاحب، یہ ایک المیہ ہے باقاعدہ. میں بعض لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ
باقاعدہ غربت کا شکار ہو گئے، جو درمیانے درجے کے اچھے سفید پوش لوگ تھے، زندگی اچھی بسر کر رہے تھے، بچوں کو اچھے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا لیتے تھے، اب ان کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ بچوں کی اسکول کی فیسیں ریگولر دیں اور ساتھ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں اس کو بھی وقت پہ ادا کریں۔ ندیم صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو جو بریک سے پہلے آپ نے بات کی تھی وہ کرنا چاہوں گا، پھر میں اس ٹاپک پہ آتا ہوں۔ آپ بات کر رہے تھے کہ ڈنڈا مار کے تو ہم فلائٹ آف کیپٹل کو نہیں روک سکتے۔ دیکھیں، جو اسٹاک ایکسچینج ابھی ہمارے پوری دنیا میں نا پاکستان کی ایک رسپیکٹ بنی ہے، ہم ملٹری وائز الحمدللہ ایشین ٹائیگر بنے ہیں، ہم انڈیا سے وار جیتے ہیں، ہر جگہ ہمارے پرائم منسٹر کی عزت ہو رہی ہے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی عزت ہو رہی ہے۔ جب یہ رسپیکٹ بڑھ رہی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری اسٹاک ایکسچینج پہ آیا، ہماری اسٹاک ایکسچینج اس وقت بوم کر رہی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کے بعد جو پیسہ ہے وہ نکل کے جاتا ہے پراپرٹی میں، جب انویسٹرز کانفیڈنس بڑھتا ہے، اور پراپرٹی کے بعد پھر وہ پیسہ آتا ہے انڈسٹری کے اندر۔ اب مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ جو پیسہ نکل کے جا رہا ہے وہ جا تو پراپرٹی میں رہا ہے، بٹ وہ دبئی کی پراپرٹی میں جانا شروع ہو گیا، پاکستان کی پراپرٹی میں نہیں آ رہا۔ کہ جیسے ہی ابھی آپ کو ریحان حنیف صاحب نے 7E کی بات کی، اسی طرح سے ہم نے اتنے ہیوی ٹیکسز لگا دیے ہوئے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ بزنس جو ہوتا ہے، ہم فائلوں کے خلاف ہیں، میں پہلے کلیئر کر دوں۔ ریئل اسٹیٹ بزنس جو ہوتا ہے اس میں گھر بنتے ہیں، اس میں ہائی رائز بلڈنگز بنتی ہیں، اس میں 78 انڈسٹری ہے جو اس کے ساتھ چلتی ہے، کوئی سیمنٹ بنا رہا ہے، کوئی سریا بنا رہا ہے، کوئی ربڑ بنا رہا ہے، کوئی شیشہ بنا رہا ہے، کوئی پلاسٹک بنا رہا ہے، کوئی 78 انڈسٹریز ہیں۔ تو ہم نے اس پہ بھی اس ریئل اسٹیٹ پہ اتنا ہیوی ٹیکسیشن کر دی تو وہ بھی سارا بند ہو گیا۔ تو وہ جو بند ہوا تو وہ جو پیسہ تھا، وہ جو فلائٹ آف کیپٹل تھا، وہ پاکستان سے باہر جانا شروع ہو گیا۔ ہمیں یہاں پر ایک دینی ہے، جو میں بار بار بات کر رہا ہوں، جب ہم ایک صحیح لائن پہ صحیح کریکٹ پالیسی دیں گے، جب لوگوں کو نفع نظر آئے گا تو یہی پیسہ دبئی سے پاکستان واپس بھی آ سکتا ہے۔ تو ڈنڈا مار کے اگر ہم سختی کریں کہ پیسہ نہیں جائے گا تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، پیسہ بہت ایزیلی ملک سے باہر جا رہا ہے۔ تو خدا را ہمارے کو چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سیکٹر کو بھی فوکسڈ ہوں اور اس کو چلائیں گے تو 78 انڈسٹری فردر چلے گی۔ اب یہ جو انڈسٹریاں بند ہیں، اب میں آپ کے ٹاپک کے اوپر آ رہا ہوں، یہ جو انڈسٹریاں بند ہیں اسی کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ آپ تو گورنمنٹ 7.1 کہہ رہی ہے، ڈاکٹر حفیظ صاحب 22 کہہ رہے ہیں، میں تو اس سے بھی بہت زیادہ بول رہا ہوں۔ یہ ایک فیئر ہے میرے کو کہ یہ ان امپلائمنٹ ریشیو اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ میں فگر نہیں لے رہا ہوں، میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ خوف والی بات ہے، بے روزگاری بہت خطرناک ہے۔ اب جو لوگ ہماری ہی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، ہمارے ہی آفس پہ کام کر رہے ہیں، ان کو جو سیلریز ملتی ہے اس پہ بھی ٹیکس لگ گیا جو آپ نے کہا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ جو مارکیٹ میں جا کے چیز خریدتے ہیں اس کے اوپر بھی سیل ٹیکس لگ جاتا ہے، فردر ٹیکس لگ جاتا ہے، وہ ٹرانسپورٹیشن لیتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگ جاتا ہے۔ یہ اتنی ہیوی ٹیکسیشن میں ایک عام عوام بھی مر گیا ہے۔ اور جو انفلیشن ہوئی ہے، دیکھیں نا، آپ 2 سال 3 سال پہلے 90 روپے کا ڈالر تھا، آج 280 کا ڈالر ہو گیا۔ یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے جیسوں کے گھر میں خرچے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوتا کیا ہے، تو عام عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ تو وہ دن بدن پستی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے، انڈسٹریل پالیسی ہم دیں۔ اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن، اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اور انڈسٹری ورک چلے گی جب وہ ریجنلی کمپیٹیٹیو ہوگی، اور جتنا ہیوی آپ ٹیکس کر دیں گے یہاں پر کوئی بھی نہیں رہے گا۔ جتنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری بڑھ جائے گی، یہاں پر نہیں کوئی کام کرے گا۔ اور ایز آف ڈوئنگ بزنس یہاں پر چاہیے، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہم اس کے ساتھ بیٹھیں کہ تمہارے کو کیا مسئلہ ہے ہمیں بتاؤ، تم فیکٹریاں لگاؤ۔ اور اب ان حالات کے بعد فیکٹری وہ بھی چلے گی جب ہم منیمم 10 سال کی ایک پالیسی دیں۔ صحیح ہے کامران رشید صاحب، اس وقت اگر آپ ڈالر کی اور گولڈ کی انٹرنیشنلی سچویشن دیکھیں، اگر پاکستان سے برآمدات کی بات کرتے ہیں تو آپ کو جو باہر کی کرنسیز ہیں اس کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا فینومینا انٹرنیشنلی ڈیولپ ہو رہا ہے، جس کو ٹرمپ کی جو ٹریڈ والی ٹیرس والی پالیسی تھی، ہو سکتا ہے اس نے اس کو فردر ٹریگر کر دیا، ایکسپیڈائٹ کر دیا، لیکن وہ جو ایونچولی آؤٹ کم اس کی ہوگی وہ ہماری برآمدات کے اوپر اور امپورٹس کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی۔
مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈالر والی سچویشن کے اوپر بھی ہماری کوئی پالیسی ہونی چاہیے, نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ کدھر کو جا رہا ہے. دنیا ساری ڈالر بیسڈ جتنی انہوں نے سیکورٹیز خریدی ہوئی تھیں لیکوڈیٹ کر کے گولڈ میں جانا شروع ہو گئی, اور گولڈ کی پرائسز آپ دیکھیں 5,000 پہ پہنچ گئی ہیں. کیا ہمیں اس کے اوپر کوئی جائزہ لینے کی ضرورت ہے یا بالکل آنکھیں بند رکھیں؟ میرا خیال ہے سر ملک صاحب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے کہ پہلے تو ہم اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کریں, اور اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر وہ تبھی ہوگا جب ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں گے. انڈسٹریلائزیشن کی طرف تب جا سکتے ہیں جب آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ٹھیک کریں گے, اور پاکستان کو بالکل نظر رکھنی چاہیے اپنے اکنامک انٹرسٹ پہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اگر اس چنگل سے نکلنا ہے کہ جہاں ہماری امپورٹ مور دین ڈبل آف آر ایکسپورٹ ہے, تو ہمیں سر اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا ہے, اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی ہے, لوگوں کو کام پہ لگانا ہے. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ سر بہت زیادتی ہے جو آپ سیلریڈ کلاس کے ساتھ اس ملک میں کر رہے ہیں. بجائے ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے, آپ سب سے پہلے سیلریڈ کلاس سے اتنا ٹیکس ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسیشن, اور پھر اس کے بعد اگلا نمبر کارپوریٹ سیکٹر کا یا انڈسٹریل سیکٹر کا جو ٹیکس نیٹ میں ہوتا ہے. بجائے یہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں اور مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں, یہ وہ کر نہیں پاتے. اور پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں سبسٹینشلی کم ہے, ایون سری لنکا کے مقابلے میں. جب تک ہم اپنے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو جو موجودہ 8-9% پہ ہے ایف بی آر یا فائنانس منسٹری کے اعداد و شمار کے مطابق, جب تک ہم اس کو 16 سے 17% پہ نہیں لے کے جاتے, تب تک سر ہم اسی کولو کے بیل میں پھنسے رہیں گے, کبھی آئی ایم ایف کے پیچھے, کبھی دوست ممالک کے پیچھے, اور اوپر سے پھر ہم نے امپورٹس کا بھی منہ کھولا ہوا ہے, اور ہم ساتھ میں اپنی پالیسی بھی نہیں لا پا رہے. تو یہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو اکنامک ایمرجنسی نافذ کرنی ہوگی. جتنے یہ شاہانہ پروجیکٹس ہر ای سی سی یا ایکنک میں اناؤنس کرتے ہیں یا ایم این اے ایم پی اے حضرات کو سپلیمنٹری گرانٹس دیتے ہیں, تب انہیں کوئی آئی ایم ایف کا خیال نہیں آتا. تو سر اس وقت نا ایک بڑی اکنامک ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا ملک پیچھے نہ جائے. اینڈ جتنی آپ کی ایکسپورٹ اس وقت کم از کم آپ کی ایکسپورٹ $1.5 بلین کم ہے کمپیئر ٹو سیم ٹائم لاسٹ ایئر, اور آپ کی امپورٹ کوئی $4.25 بلین زیادہ ہے کمپیئر ٹو سیم ٹائم لاسٹ ایئر. آپ کو اس ڈکلائن کو روکنا ہے, ارجنٹ بیسس پہ روکنا ہے, اور وہ کام فائنانس منسٹری ایف بی آر اسٹیٹ بینک کا. ریحان صاحب آخری 2-3 منٹ ہیں, تو 1 منٹ 1.5 منٹ میں آپ جواب دے لیں, پھر تنویر صاحب سے بھی پوچھ لیں گے کیا کرنا چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. دیکھیے جو اب آنے والا وقت ہے, خاص طور پہ جو انڈیا کی امریکہ سے بھی ڈیل ہو گئی اور یورپ کے ساتھ بھی ہونے والی ہے, یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. فوری طور پر چیمبرز, فیڈریشن اور جو بڑے بزنس لیڈرز ہیں وہ اور گورنمنٹ بیٹھے, اور جو تنویر صاحب بات کر رہے ہیں پالیسی کی, جو ایک چارٹر آف اکانومی بنائیں تاکہ ہم آنے والے چیلنجز سے نمٹ سکیں. اور ایک آخری بات یہ کہ ایکسپورٹس بڑھائے بغیر کوئی سروائیول نہیں ہے. پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے, پاکستان کی جو سالمیت ہے, وہ ایکسپورٹ سے وابستہ ہے. ایکسپورٹس ہوگی اس سے ہمارے روزگار بھی ملے گا, ہمارے پاس انف فارن ایکسچینج بھی ہوگا, اور گورنمنٹ کو بھی انف ٹیکسز ملیں گے. تو یہ صرف ایکسپورٹ سے ممکن ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم ایکسپورٹ بڑھائیں. تنویر صاحب آپ کیا تجویز کرتے ہیں, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل صحیح, ایگزیکٹلی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ایکسپورٹ کے علاوہ آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں. اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آپ نے کم کرنا ہے, آپ نے ریجنلی کمپیٹیٹیو کرنا ہے. ہم کہیں سبسڈی کی بات نہیں کرتے, ریجن میں جو پرائس ہے اس پہ آپ کو لانا پڑے گا, اور ساتھ ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کریں. جب تک آپ 10 سالہ 15 سالہ ایک انڈسٹریل پالیسی نہیں دیں گے, جو حالات ہو گئے ہیں, جو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, جو لوگ بینک کرپٹ ہو رہے ہیں, وہ نسل بھی نہیں لگائے گی آگے, ان کی آنے والی نسل بھی فیکٹریاں نہیں لگائیں گی. جب تک آپ اس کو ایک پالیسی نہیں دیں گے, کانفیڈنس بزنس مین کا بحال نہیں ہوگا, یہ فیکٹریاں نہیں لگیں گی. کامران صاحب آپ کی تجویز؟ سر گورنمنٹ کو اکنامک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے اور اس سارے ٹرینڈ کو ریورس کرنا چاہیے, روکنا چاہیے. جیسے تنویر صاحب نے کہا, دوسرے پینلسٹ نے کہا, سب سے پہلے آپ کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ارجنٹ بیسس پہ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں سزا نہ دیں بزنس مین, انڈسٹریلسٹ, تاجر کو. گورنمنٹ خود اس کی فسکل پروویژننگ
بجٹ میں کریں. بجٹ ویسے بھی 4 مہینے دور ہے, تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے.